وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومن کا، مسلمان کا ہر عمل اللہ کے ہاں ثواب لکھا جاتا ہے، اچھا عمل۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن مسلمان دنیا کے جو کام کاروبار کرتا ہے اس سے تھک کر جب رات کو لیٹتا ہے اس تھکاوٹ پر بھی اجر ملتا ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور کم سے کم درجے کا ایمان بھی ہو، کمزور سے کمزور ایمان بھی ہو، وہ ایک دن جنت میں ضرور لے جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، جہنم سے نکال کر جن لوگوں کو لے جایا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لاؤ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اب ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لاؤ جن کا ایمان رائی سے بھی کم ہو۔ فرشتے جائیں گے، تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، حتیٰ کہ وہ فرشتے جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو ہمارے کندھوں پہ ہر وقت بیٹھے ہیں، وہ بھی تلاش کریں گے، ان کو بھی نہیں ملے گا، اتنا کمزور ایمان ہوگا۔ پھر اللہ پاک اپنے علم کے مطابق ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لائیں گے جن کے ایمان کا سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہم اس ایمان کو بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں، کیونکہ جتنا بڑا خزانہ ہے ایمان، اور ڈاکو بھی جو ہے وہ خزانے کو پڑھتے، تو سب سے بڑا جو ڈاکو ہے وہ شیطان ہے، اور اس کی ہر لمحے یہ کوشش ہے کہ کسی طرح میں اس خزانے سے خالی کر دوں۔ اب ایمان کیسے بچتا ہے؟ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، لیکن جب گھر جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ ہے حدیث کا، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری مجلس میں ہوتی ہے تو پھر جب تم بازاروں میں گزرو تو فرشتے تمہیں سلام کیا کریں۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو ایمان کو بچانے کا ایک اہم ترین راستہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے جن کو اللہ نے یقین کامل اور ایمان کامل عطا فرمایا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں۔
اور اولیاء اللہ مشائخ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی، ایک عام مسلمان 100 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور ایک اللہ والا صاحب معرفت 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اس کی 2 رکعت اس کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ والا اس یقین اور ایمان کے ساتھ پوری ادائیگی نماز کی کر رہا ہے جو ایمان اور یقین اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ اس لیے عام آدمی گناہ کر لیتا ہے اور بہت سارے گناہ کر لیتا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے، اس کو غم بھی نہیں ہوتا، اس کو فکر بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ والوں کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا۔ ایک اللہ والے لکڑیوں کا کام کرتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے، اس کو بیچتے تھے، لیکن معمول ان کا یہ تھا کہ جب ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا، اگر مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آتی تو جہاں ہتھوڑا ہوتا تھا وہیں چھوڑ دیتے تھے، چوٹ نہیں مارتے تھے کہ اب اللہ کی نام کی صدا آ گئی ہے، اب مجھے مسجد جانا ہے۔ ایک دن کلاڑی ہاتھ میں تھی، لکڑی کو کاٹ رہے تھے، اذان کی آواز آئی تو دل میں خیال آیا کہ میں یہ جو تھوڑا سا کام رہ گیا ہے یہ چوٹ پوری کر لوں، صرف ایک چوٹ پوری کر لی۔ تو وضو کرنے کے لیے جب کنویں پر گئے، پانی نکالا تو پانی کے بجائے اندر سے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی بالٹی نکل آئی۔ فوراً واپس پھینک دی بالٹی، دوسری دفعہ ڈالی تو پھر ہیرے جواہرات نکل، پھر پھینک دی، تیسری دفعہ ڈالی تو خیال آیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، کوئی بات ہو گئی۔ کہا اللہ پاک کیا ناراضگی ہو گئی، میں نے کیا گناہ کر لیا؟ تو غیب سے آواز آئی کہ تم نے آج ہمارے نام پر کلاڑا نہیں چھوڑا، تمہیں دنیا چاہیے لے لو جتنی چاہیے۔ یہ اس پائے کے لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ کہ ان کی اتنی سی نیت اور اتنی سی غلطی بھی بڑے بڑے گناہوں کے برابر ہے۔ معافی مانگی اللہ سے فوراً کہ نہیں اللہ پاک مجھے آپ کی رضا چاہیے، آپ کی معرفت چاہیے، آپ کی محبت چاہیے۔ خوب روئے دھوئے، پھر اس کے بعد بالٹی ڈالی تو پھر پانی نکلا۔ تو جو لوگ اولیاء اللہ اس درجے کے اللہ کے قریب لوگ ہوں، تو جب ہم ان کے ارد گرد بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارا ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم عالم بھی ہیں، ہم پروفیسر بھی ہیں، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہمیں فلاں علم پر بھی عبور ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر چیز کتابوں سے دیکھیں گے، پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے۔ اور ایسی بہت ساری دنیا ہے۔ ہمارے یہیں فیصل آباد میں 20 واقعات ہیں، لیکن ایک ہمارے جاننے والے ساتھی، وہ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن ہفتہ وار درس قرآن دیتے ہیں۔ ہمیں ایک دن انہوں نے اپنے درس میں بلایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح درس دیتے ہیں؟ سارے، کوئی تاجر تھا، کوئی پروفیسر تھا، کوئی دوسرے تیسرے زندگی کے شعبوں سے وابستہ لوگ۔ کہنے لگے کہ دیکھیں یہ قرآن ہے، 20 تفاسیر اور کتابیں ہیں، میں اپنے سننے والوں کے
ذمہ لگا دیتا ہوں کہ آپ مطالعہ کر کے قرآن سمجھ کر آئیں، تو وہ سمجھ کے آتے ہیں، ہفتے بعد ہر ایک جو ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم معمولی کتاب ہے، ہر چیز اللہ کے باہر کی چیز ہے، قرآن کریم اللہ کے اندر کی چیز ہے۔ جس طرح حق تعالی شانہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اسی طرح حق تعالی شانہ کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہے۔ اور اس کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لیے علماء نے 2 درجن کے قریب علوم لکھے ہیں کہ وہ ان علوم میں مہارت ہو جس شخص کی تو وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے، عام عالم بھی نہیں کر سکتا، عام مفتی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم خود سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے، یہ نفسانی دھوکہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا، ہمارے حضرت اقدس فقیہ العصر حضرت مفتی عبدالستار صاحب سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی، اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور بھی مفسرین نے لکھا، میں نے حضرت مفتی سے پڑھا کہ اے اللہ پاک ہمیں ہدایت دینا، ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ اس کے آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ ان کتابوں کا جو فلاں فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کا دکھانا جن سے آپ پیار کرتے ہیں، جن پر آپ انعام دیں۔ تو پہلی سورت کے اندر ہی اللہ پاک نے اس سوال کی اور ہمارے اس دعوے کی تردید کر دی کہ کتابیں کافی نہیں ہیں، صاحب کتاب ہونا ضروری ہے، استاد ہونا ضروری ہے، مرشد ہونا ضروری ہے، ورنہ انسان بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے بڑوں پر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں ایک بات پڑھی ایک کتاب میں، ایک عورت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کسی شاگرد کے پاس آئی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت ایک عالم کے پاس آئی اور وہ عالم کسی امام کے مقلد نہیں تھے، آزاد تھے۔ مسئلہ پوچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقلید ہے، کسی امام کو ماننا ہے، کسی پیر اور استاد کو ماننا ہے، یہ کوئی خدا نخواستہ شرک ہے۔ ہم تک تو براہ راست دین نہیں پہنچا، ہم تک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہاء، محدثین، علماء، ان کے ذریعے دین پہنچا۔ تو وہ عالم اس کو کہنے لگے کہ میں تمہیں مسئلہ بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے میری بات کا جواب دو کہ تمہیں امام مالک کی رائے کے مطابق مسئلہ بتاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مطابق مسئلہ بتاؤں۔ یہ خطرناک اس نے بات کی۔ اس عورت نے بڑا بہترین جواب دیا، وہ کہنے لگی مولوی صاحب آپ ایسا کریں، مجھے امام مالک کی رائے کے مطابق مسئلہ بتا دیں، کیونکہ امام مالک رسول اللہ کی حدیث کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔
صحابہ کی رائے کو رسول اللہ، قرآن اور حدیث کو امام مالک آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے مجھے امام مالک کی رائے کے مطابق تو اس لیے ایمان ہو، دین ہو، یہ کسی کا پلہ پکڑنے سے ہی بچ سکتا ہے، اور جو انسان خود اپنی تحقیق میں لگ جائے، اپنے علم میں لگ جائے، اپنی ذہانت پہ ناز کرنے لگ جائے، اس کو گمراہ ہونے کا شیطان کے لیے رستہ کھل جاتا ہے۔ تو ہم نے جو دورہ تفسیر مکمل کیا، اللہ رب العزت ہمیں اپنے بزرگوں کے طرز پر قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ جڑے رہا۔ ہمارے اکابرین صرف علم میں نہیں، تقویٰ میں، طہارت میں، اللہ کے قرب میں ان لوگوں میں سے تھے جن کو دیکھ کر کہنے والوں نے کہا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں جب علماء دیوبند کی زندگیوں کو دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ صحابہ کے دور کے لوگ ہیں۔ اور ہم بھی اپنے مشائخ کی آج بھی زندگیوں کو دیکھ لیں، اس قدر تقویٰ، اس قدر اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، کہ ہمیں ان کے علاوہ کسی آزاد ڈاکٹر سے، کسی پروفیسر صاحب سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی رائے پر پورا اطمینان ہونا چاہیے۔ تو آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھ لیا انٹرنیٹ پر تو یہ حرف آخر ہے۔ انٹرنیٹ پر بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کسی مستند عالم کی رائے ہے، کسی مستند ادارے کے مفتی صاحب کی رائے ہے، یا ہر آدمی جس کے دماغ میں جو چیز آتی ہے اس کو عالم اور مفتی کی طرف منسوب کر کے لکھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھا جائے دنیاوی معاملات کے اندر کہ ہمارے بڑوں کی رائے کس طرف ہے۔ فتنوں کا دور ہے، حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ایسے فتنے ہوں گے قیامت کے قریب، صبح کو لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ ہمارے بزرگ کن کو اچھا سمجھتے ہیں، ہمارے بڑوں کی رائے کن کے ساتھ، کن علماء کو، کن دنیاوی اعتبار سے کن لیڈروں کو، کن لوگوں کے ساتھ ہمارے بزرگوں کی رائے اور دعائیں ہیں، ہمیں بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ایمان بچانے کا اس دور میں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ، ہماری سمجھ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمارے نظریات کے ساتھ وہ بات جڑتی ہو یا نہ جڑتی ہو، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے۔ حضرت کی حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سے چونکہ تمام جماعتوں کے لوگ وابستہ تھے، اس زمانے کی جو سیاسی جماعتیں تھیں، کانگریس کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ کے بھی تھے، جمعیت علماء ہند کے بھی تھے، احرار کے بھی تھے، مختلف جماعتوں کے تھے۔ تو ایک دفعہ کسی نے حضرت سے کہا، حضرت آپ کا مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو سیاسی قائد اور لیڈر ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں بھی اور آج بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، بہت لوگ ان کو بہت کچھ کہتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ آج بھی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر گردانتے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں تھے۔
حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجلس میں، فرمایا میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت زیادہ نہیں جانتا، لیکن میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے کا غلام ہوں، میرے شیخ الہند حضرت سندھی کو اچھا سمجھتے تھے، لہذا میں بھی اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری تحقیق یہ ہے یا تم یہ تحقیق کرو، تم وہ تحقیق کرو، نہیں، جن کو ہمارے بڑا اچھا سمجھتے ہیں ہم آنکھیں بند کر کے ان کو اچھا سمجھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے بڑوں کی رائے نہیں ہے ہماری آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ رائے نہیں ہے، ہم نے ان اولیاء اللہ کے صدقے جنت میں جانا ہے، اپنی تحقیقوں کے زور پر نہیں جانا، کسی کے پیچھے لگ کر نہیں جانا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بڑوں پر اعتماد نصیب فرمائے، اور یہی ایمان بچانے کا راستہ ہے، ورنہ انسان نفس اور شیطان کے ہاتھوں سے مجبور ہو کر آج کل کے دور میں ایسی باتیں اور ایسے لفظ اور ایسے عمل ہم کر جاتے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے، جو ایمان سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ ایک اللہ والے فرما رہے تھے کہ گناہ کرنے سے، مطلب کوئی آدمی کسی شیخ سے بیعت ہوا، اس کو نسبت روحانی حاصل ہو گئی، فرمانے لگے کہ یاد رکھیں جب نسبت منتقل ہو جاتی ہے، کس کو کہتے ہیں؟ ایک روحانی نور ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا نور، اللہ کی معرفت کا نور، جو سال ہا سال محنتیں مجاہدے کر کر کے اللہ پاک اولیاء کے دل میں پیدا فرماتے ہیں۔ وہ جب کسی کو منتقل کرتے ہیں تو بزرگ فرما رہے تھے کہ جب روحانی نسبت کسی میں منتقل ہو جائے اور وہ گناہ کرے تو گناہ کرنے سے اس کی روحانی نسبت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ گناہ تو انسان کی فطری چیز ہو جاتا ہے، لیکن کہا فرمانے لگے لیکن اگر وہ کسی اللہ والے کی گستاخی اور توہین کرے تو روحانی نسبت اسی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں کسی کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، آپ کو کسی کی رائے سے اتفاق نہیں ہے، اتفاق نہ ہونا اور بات ہے، کسی عالم، کسی بزرگ، کسی اللہ والے کی توہین کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہ ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنے گی، یاد رکھیے گا، اور ایمان سے قیمتی ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ یہ جماعتیں بھی یہاں رہ جانی ہیں، یہ کتابیں بھی یہاں رہ جانی ہیں، یہ دنیا کی جاہ و جلال وجاہتیں بھی یہاں رہ جانی ہیں، جس نے قبر میں بچانا ہے وہ ایمان نے بچانا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جذبات میں آ کر شیطان کے ہاتھوں استعمال نہ ہو۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی سب کہہ دو رحمۃ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، اور 13 سال روضہ اطہر پر بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیث پڑھائی۔ حضرت کے زمانے میں، حضرت چونکہ ہندوستان کے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور بہت بڑے سیاسی لیڈر بھی تھے، حضرت کے کچھ لوگ گستاخیاں کرتے تھے۔ رائے کا متفق نہ ہونا کوئی بات، ایک گھر میں 2 آدمیوں کی رائے نہیں ایک جیسی ہو سکتی، کوئی بات، خصوصاً سیاسی آرا یا فقہی آرا مختلف ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے حضرت کی گستاخی شروع کر دی۔
حضرت نے ایک سفر فرمایا، اس سفر میں سنانے کو بھی واقعات دل نہیں کرتا، اللہ پاک حفاظت کرے، دل دکھتا ہے، لیکن معلومات کے لیے میں ڈھکے چھپے لفظوں میں جتنا بیان کر سکوں۔ مسلمان تھی دوسری جماعت بھی، مسلمان تھے، اپنے لوگ تھے، وہ حضرت کو گالیاں دیں، گستاخیاں کرتے۔ حضرت کا ایک سفر ہوا، ٹرین کا سفر تھا، اس سفر میں انہوں نے پروگرام بنایا نوجوانوں نے کہ فلاں اسٹیشن پہ مولانا مدنی رکیں گے، اس اسٹیشن پر ہم ان کے سامنے کپڑے اتار کر احتجاج کریں گے اور ڈانس کریں گے، کپڑے اتار، اور کیا گیا۔ اگلے اسٹیشن والوں نے پروگرام یہ بنایا کہ مولانا مدنی جب یہاں سے گزریں گے ہم ان کی داڑھی میں پیشاب کریں گے، اور کیا۔ حضرت کی ٹوپی اتاری گئی، گالیاں دی گئی، گاڑی سے گھسیٹا گیا، اور حضرت کی ٹوپی کو پلیٹ فارم پہ رکھ کر ان نوجوانوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ حضرت بڑی خاموشی سے، صبر سے، تحمل سے سب کچھ سنتے رہے۔ وقت گزر گیا، پاکستان بن گیا۔ حضرت اقدس شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، حضرت فلاں اسٹیشن سے فلاں اسٹیشن والے لوگوں کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، ورنہ میں ان بستیوں میں مسجدوں کی جگہ گھوڑے اور گدھوں کے استبل دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ان کو معاف کر دیں، میں دیکھ رہا ہوں ان ساری بستیوں والوں سے اللہ ایمان چھین لے گا، یہ مرتد اور کافر ہو کر مریں گے۔ حضرت مدنی کو نے کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے۔ آج ہندوستان کے علماء جب یہاں تشریف لاتے ہیں بتاتے ہیں واقعتاً ان ساری بستیوں کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، وہاں کی مسجدوں میں گدھے اور گھوڑے۔ تو بھائی فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا دور ہے، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو مسئلہ فلاں مسئلہ ہے، اس میں ہم کہہ بھی دیں تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے، احترام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے، توہین نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اور ان اولیاء اللہ اور مشائخ کے صدقے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور انہی کے صدقے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کئی دفعہ بات سنائی ہے، حضرت اقدس خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ، فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ہم اگر ان کے ساتھ جڑ گئے پھر اپنی اس نسبت کو مضبوط کرنا چاہیے، اپنے اس تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ وہ آنے جانے سے، ان حضرات کی صحبت میں بیٹھنے سے، اپنی مرضی کرنے سے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جو قرآن پاک پڑھا جن علماء نے، ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے، آپ سے کے ساتھ زیادہ بیٹھ نہیں سکے، اور لیکن ایسا نہیں ہے، جتنا بھی بیٹھے ہیں حضرت جی دیدہ بھائی جو ہم آپ کے ہاں بیٹھے ہیں ملے، کوئی بھی انشاءاللہ محروم نہیں جائے گا۔ یہ تعلق، یہ بیٹھنا حضرت کی صحبت میں آپ کو دین اور دنیا میں انشاءاللہ کام دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔